مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون کافی پیش خدمت ہے۔ عمدہ کافی بنانا کیمیا گری سے کم نہیں۔ مشرقی افریقہ کے انگریز افسر کا نسخہ تو سب کو معلوم ہے، جس کی کافی کی سارے ضلع میں دھوم تھی۔ ایک دن اس نے ایک نہایت پرتکلف دعوت کی۔ اس کے حبشی خانسامہ نے بہت خوش ذائقہ کافی بنائی۔ انگریز نے بنظر حوصلہ افزائی اس کو معزز مہمانوں کے سامنے طلب کیا اور کافی بنانے کی ترکیب دریافت کی۔ حبشی نے جواب دیا، بہت ہی سہل طریقہ ہے، میں بہت سا کھولتا ہوا پانی اور دودھ لیتا ہوں، پھر اس میں کافی ملا کر دم کرتا ہوں۔ انگریز افسر نے پوچھا، لیکن اسے حل کیسے کرتے ہو؟ بہت مہین چھنی ہوئی ہوتی ہے۔ حبشی نے جواب دیا، حضور کے موزے میں چھانتا ہوں۔ آقا نے غضبناک ہو کر کہا، کیا مطلب؟ کیا تم میرے قیمتی ریشمی موزے استعمال کرتے ہو؟ حبشی خانسامہ سہم گیا، نہیں سرکار، میں آپ کے صاف موزے کبھی استعمال نہیں کرتا۔ یہ لطیفہ سنا کر میں نے سوال کیا، آپ کافی کیوں پیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کیوں نہیں پیتے؟ میں نے کہا، مجھے اس میں سے سگار کی سی بو آتی ہے۔ کہنے لگے، اگر آپ کا اشارہ اس کی سوندھی سوندھی خوشبو کی طرف ہے تو یہ آپ کی قوت شامہ کی کوتاہی ہے۔ میں نے کہا، میں مانتا ہوں کہ کافی سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، مگر یہ کہاں کی منطق ہے کہ جو چیز ناک کو پسند ہو وہ حلق میں انڈیل لی جائے؟ اگر ایسا ہے تو کافی کا عطر کیوں نہ کشید کیا جائے تاکہ ادبی محفلوں میں ایک دوسرے کے لگایا کریں؟ وہ بولے، کافی کی مہک سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک تربیت یافتہ ذوق کی ضرورت ہے۔ یہی سوندھا پن لگی ہوئی کھیر اور دھنگارے ہوئے رائتے میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ان دونوں چیزوں سے مجھے متلی ہوتی ہے۔ فرمایا، تعجب ہے، یوپی میں شرفا تو بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا، اسی بنا پر تو میں نے ہندوستان چھوڑا۔ کہنے لگے، آپ قائل ہو جاتے ہیں تو کچ بحثی کرنے لگتے ہیں۔ میں نے جواباً عرض کیا، بحث کا آغاز صحیح معنوں میں قائل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے کہ کافی ایک خوش ذائقہ چیز ہے تو کسی بچے کو پلا کر اس کی صورت دیکھ لیجئے۔ وہ جھلا کر بولے، آپ بحث میں معصوم بچوں کو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ کو بچوں پر اعتراض ہے تو بلی کو لے لیجئے۔ کہنے لگے، بلی کیوں؟ بکری کیوں نہیں؟ میں نے کہا، بلی اس لیے کہ جہاں تک پینے کی چیزوں کا تعلق ہے، بچے اور بلیاں بکری سے بہتر تمیز رکھتے ہیں۔ وہ بولے، کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ چونکہ بچوں اور بلیوں کو پکے گانے پسند نہیں اس لیے وہ بھی لغو ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا، میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پکے راگ انہی کی ایجاد ہیں۔ آپ نے بچوں کا رونا اور بلیوں کا لڑنا نہیں سنا؟ وہ بات کاٹ کر بولے، بہرحال ثقافتی مسائل کے حل کا نتیجہ ہم بچوں اور بلیوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے جب بھی کافی کے بارے میں استصواب رائے کیا، اس کا انجام اسی قسم کا ہوا۔ شائقین میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹی جرا کرنے لگے۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کافی اور کلاسیکی موسیقی کے بارے میں رائے معلوم کرنا بالکل ایسے ہی بدمذاقی ہے جیسے کسی نیک مرد کی آمدنی یا خوبصورت عورت کی عمر دریافت کرنا۔ صرف ایک شخص ملا جو واقعی کافی سے بیزار تھا، لیکن اس کی رائے اس لحاظ سے توجہ کے قابل نہیں کہ وہ خود ایک کافی ہاؤس کا مالک نکلا۔ ایک صاحب تو اپنی پسند کے جواز میں یہ کہہ کر چپ ہو گئے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافی لگی ہوئی۔ میں نے وضاحت چاہی تو کہنے لگے، یہ کمبخت کافی بھی ڈومنی کی طرح ایک دفعہ منہ لگانے کے بعد چھڑائے نہیں چھوٹتی۔ اس مقام پر مجھے اپنی معذوری کا اعتراف کرنا پڑا کہ بچپن ہی سے میری صحت خراب اور صحبت اچھی رہی ہے، اس لیے ان بلاؤں سے محفوظ رہا ہوں۔ میرے بعض احباب تو اس سوال سے چراغ پا ہو کر ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ایمان کی بات ہے، جھوٹے الزام کو سمجھدار آدمی نہایت اعتماد سے ہنس کر ٹال دیتا ہے، مگر سچے الزام سے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کافی سے چڑ کی اصل وجہ معدے کے وہ السرز تو نہیں جن کو 2 سال سے لیے پھر رہے ہو اور جو کافی کی تیزابیت سے جل اٹھتے ہیں؟ ایک اور کرم فرما نے میری بیزاری کو میری محرومی سمجھتے ہوئے فرمایا، ہائے کمبخت، تو نے پی ہی نہیں۔
میں نے ان کی خدمت میں حلفیہ عرض کیا، دراصل 20 گیلن پینے کے بعد ہی یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ استصواب رائے کا حشر تو آپ دیکھ چکے، اب مجھے اپنے تاثرات پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرا ایمان ہے قدرت کے کارخانے میں کوئی شے بیکار نہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بزرگوں سے سنا ہے کہ حقہ پینے سے تفکرات پاس نہیں پھٹکتے۔ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، اور اگر تمباکو خراب ہو تو تفکرات ہی کیا، کوئی بھی پاس نہیں پھٹکتا۔ مرچیں کھانے کا ایک آسانی سے سمجھ آ جانے والا فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہمارے مشرقی کھانوں کا اصل رنگ اور مزہ دب جاتا ہے۔ خمیرہ گاؤ زبان اس لیے کھاتے ہیں کہ بغیر راشن کارڈ کے شکر حاصل کرنے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے، جو شاندار اس لیے گوارا ہے کہ اس سے ملکی صنعت کو فروغ بھی حاصل ہوتا ہے اور نفس امارہ کو مارنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ شلغم اس لیے زہر مار کرتے ہیں کہ ان میں وائٹامن ہوتا ہے، لیکن جدید ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ کافی میں سوائے کافی کے کچھ نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں کہ کافی کب اور کیوں اور کس مردم آزار نے دریافت کی، لیکن یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یونانیوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی معلوم ہوتا تو یہ طب یونانی کا جزو اعظم ہوتی۔ کافی کی بڑھتی ہوئی کھپت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے عطائی حکیموں نے اللہ شافی اللہ کافی کہہ کہہ کر یہ الفاظ اپنے نسخوں میں لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ سنا ہے چائے کے باغات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور کافی بھی یقیناً زمین ہی سے اگتی ہوگی، تاہم یقین نہیں آتا کہ کافی باغوں کی پیداوار ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر کسی ملک کے باغوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اللہ جانے وہاں کے جنگلوں میں کیا اگتا ہوگا۔ مجھے مشروبات کی زیادہ پرکھ نہیں، لہٰذا میں کسی مشروب کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ ان اثرات سے لگاتا ہوں جو اسے پینے کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے کافی کو شراب سے بدرجہ بدتر پایا۔ میں نے دیکھا ہے کہ شراب پی کر سنجیدہ حضرات غیر سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جو اکثر بے حد جاندار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کافی پی کر غیر سنجیدہ لوگ انتہائی سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بالکل ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ شراب کے نشے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کافی پی کر لوگ سچ نہیں بولتے۔ شراب پی کر آدمی اپنا غم اوروں کو دے دیتا ہے، مگر کافی پینے والے اوروں کے فرضی غم اپنا لیتے ہیں۔ شراب پی کر مدہوش ہونے کے بعد مے خوار ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، اور کافی پی کر حلیف بھی حریف بن جاتے ہیں۔ یہاں مجھے کافی سے اپنی بیزاری کا اظہار مقصود ہے، لیکن اگر کسی صاحب کو یہ شراب کا اشتہار معلوم ہو تو اسے زبان و بیان کی کمی سمجھ کر درگزر فرمائیں۔ کافی ہاؤس کی شام کا کیا کہنا؟ فضا میں ہر طرف کوہر چھایا ہوا ہے جس کو سرمایہ دار طبقہ سرخ سویرا سمجھ کر ڈرتے اور ڈراتے ہیں۔ شور کا یہ عالم ہے کہ اپنی آواز تک سنائی نہیں دیتی اور بار بار دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہا۔ ہر میز پر تشنگان علم کافی پی رہے ہیں، اور غروب آفتاب کے موضوع سے گفتگو کا آغاز کرنے والے کچھ دیر بعد غرارے کے ڈیزائن پر بکرات بن کر بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی اپنا رنگ لاتی ہے، اور تمام بنی نوع انسان کو ایک برادری سمجھنے والے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کی ولدیت کے بارے میں اپنے شکوک کا اظہار سلیس اردو میں کرنے لگتے ہیں، جس سے بیروں کو مکمل اتفاق ہوتا ہے۔ کافی پی پی کر سماج کو کوسنے والے ایک انٹیلیکچوئل نے مجھے بتایا کہ کافی پی کر دل کا کنول کھل سا جاتا ہے، آدمی چہکنے لگتا ہے۔ میں ان کی رائے سے متفق ہوں۔ واقعی کوئی معقول آدمی یہ سیال پی کر اپنا منہ بند رکھ ہی نہیں سکتا۔ ان کا دوسرا دعویٰ بھی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ کافی پینے سے بدن میں چستی آتی ہے، جبھی تو لوگ دوڑ دوڑ کر کافی ہاؤس جاتے ہیں اور گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں کافی کی تندی اور تلخی سے نہیں گھبراتا، کیونکہ بچپن ہی سے یونانی دواؤں کا عادی رہا ہوں، لیکن کرواہٹ اور مٹھاس کی آمیزش سے جو معتدل قوام بنتا ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔ میری طبیعت اس میٹھے زہر کی تاب نہیں لا سکتی۔ جہاں تک اشیائے خورد و نوش کا تعلق ہے، میں یہ فیصلہ ذہن کی بجائے زبان پہ چھوڑنا پسند کرتا ہوں۔ کھانے پینے کے معاملے میں میرا یہ نظریہ ہے کہ پہلا ہی لقمہ یا گھونٹ فیصلہ کن ہوتا ہے،
بد ذائقہ کھانا کھانے کی عادت کو ذوق میں تبدیل کرنے کے لیے بڑا پتا مارنا پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے کافی کی تعریف کر کے مجھے لاجواب کرنے کی خاطر یہ دلیل پیش کی کہ امریکہ میں تو کافی اس قدر عام ہے کہ جیل میں بھی پلائی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب خود قیدی اس پر احتجاج نہیں کرتے تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم ان کی وکالت کریں، بلکہ اگر پاکستانی جیلوں میں بھی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جائے تو جرائم کے انسداد میں کافی کمی ملے گی۔ انہوں نے پھر کہا، امریکہ میں لا علاج مریضوں کو حشاش پشاش رکھنے کی غرض سے کافی پلائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہی ہے، دم نزا حلق میں پانی چوانے کی بجائے کافی کے 2-4 قطرے ٹپکا دیے جائیں تو مریض کا دم آسانی سے نکل جائے، بلکہ میری تجویز تو یہ ہے کہ گناہ گاروں کی فاتحہ کافی پر دلائی جائے۔ ترقی یافتہ ممالک میں پیاس بجھانے کے لیے پانی کے علاوہ ہر رقیق شے استعمال ہوتی ہے۔ سنا ہے جرمنی میں جہاں قومی مشروب بیئر ہے، ڈاکٹر بہت مجبوری کے عالم میں تندرست افراد کو خالص پانی پینے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جن کو ایک بار آب نوشی کا چسکا لگ جاتا ہے وہ راتوں کو چھپ چھپ کر پیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ پیرس کے کیفوں میں رنگین مزاج فنکار بورژوا طبقے کو چڑانے کی غرض سے کھلم کھلا پانی پیتے تھے۔ ہم چینیوں کو داد دیتے ہیں کہ نہ منگول حکمرانوں کا جبر و تشدد انہیں پنیر کھانے پر مجبور کر سکا، نہ امریکہ انہیں کافی پینے پر آمادہ کر سکا۔ تاریخ شاہد ہے انہوں نے سخت قحط کے زمانے میں بھی فاقہ کرنے کو پنیر اور کافی پر ترجیح دی۔ ہمارا منشا امریکی یا چینی عادات پر نکتہ چینی نہیں ہے، کیونکہ ہر آزاد قوم کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے منہ اور معدے کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، بے روک ٹوک کریں۔ اس کے علاوہ جب دوسری قومیں ہماری نہاری اور فالودے کا مذاق نہیں اڑاتیں تو ہم ان کے کھانے پینے میں دخل دینے والے کون؟ مشرقی اور مغربی مشروبات کا موازنہ کرنے سے پہلے یہ بنیادی اصول ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں پینے کی چیزوں میں کھانے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ قدیم مشروبات مثلاً یخنی، ستو اور فالودے پہ نظر ڈالیے تو یہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ستو اور فالودے کو آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، بلکہ اگر دنیا میں کوئی ایسی شے ہے جسے آپ بیک وقت کھا اور پی سکتے ہیں تو یہی ستو اور فالودہ ہے، جو ٹھوس غذا اور ٹھنڈے شربت کے درمیان کوئی چیز ہے۔ آپ کے ذہن میں خدا نہ خواستہ یہ شبہ نہ پیدا ہو گیا ہو کہ میں کافی کے مقابلے میں چائے کا طرفدار ہوں، تو میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں کافی سے اس لیے بیزار نہیں ہوں کہ مجھے چائے عزیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافی کا جلا چائے بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔